الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عربیہ کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے۔ اس میں عقدات کے تعلق سے ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث والعشرون، 23واں سبق عقدات۔ یہ 23واں سبق جو ہے عقدات کے بیان میں ہے۔ مذکر کے لیے پہلے بیان کر رہے ہیں داہنی طرف میں اور بائیں طرف میں مؤنث کے لیے جو اسماء عقدات استعمال کیے جاتے ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں اور استعمال کر کے بتلا رہے ہیں کہ کس طرح انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہے واحدن۔ واحدن یہ مذکر کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے کہیں گے واحد۔ واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، واحدن مطلب ہوتا ہے ایک، مذکر کے لیے کہتے ہیں، اور مؤنث کے لیے اگر کہنا ہو ایک تو کہیں گے واحدتن۔ اس طرح اثنانی، اثنانی کا معنی ہے دو، مذکر کے لیے، مذکر کے لیے اگر دو کہنا ہو تو اثنانی کہیں گے، اور اگر مؤنث کے لیے دو کہنا ہو تو کہیں گے اثنتانی۔ اس کے بعد ہے ثلاثۃ اقلام، یہ ہے مذکر کے لیے، یعنی کسی مذکر چیز کے لیے اگر تین کہنا ہو کہ وہ تین ہے تو کہیں گے ثلاثۃ اقلام۔ دیکھیں قلم کیونکہ مذکر ہے اس لیے اس کے ساتھ ثلاثۃ کا لفظ استعمال کیا گیا، اس میں عدد کو مؤنث لایا گیا، یعنی اس میں عدد ثلاثۃ کے آخر میں تا لایا گیا، ثلاثۃ اقلام، تین قلم۔ اور مؤنث کے لیے کہیں گے ثلاث کراسات، کیونکہ کراسات جو ہے یہ مؤنث ہے، اس کے آخر میں تا ہے، اور تو اسی وجہ سے جو اس کے اسماء، اس کے ساتھ جو اس میں عدد استعمال ہوا مذکر استعمال ہوا۔ یہ یاد رکھیں کہ 3 سے لے کر کے 10 تک جو اس میں عدد ہیں یہ خلاف قیاس استعمال ہوتے ہیں۔ خلاف قیاس سے کیا مطلب، یعنی اگر معدود جس چیز کو گنا جا رہا ہے، جس کی تعداد بیان کی جا رہی ہے، وہ اگر مذکر ہو تو اس میں عدد کو مؤنث لائیں گے، اگر معدود مؤنث ہو تو پھر اس میں عدد کو مذکر لائیں گے، یعنی معدود اگر مذکر ہوگا تو اس میں عدد مؤنث، معدود اگر مؤنث ہوگا تو پھر اس میں عدد مذکر، معدود کے مخالف ہی ہوگا 3 سے لے کر کے 10 تک۔ لیکن 1 2 میں کیا ہوتا ہے کہ 1 2 میں معدود اگر مذکر ہے تو اس میں عدد بھی مذکر، معدود اگر مؤنث ہے تو اس میں عدد بھی مؤنث۔ 1 2 میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، 1 2 کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں آگے دیکھیں ثلاثۃ اقلام، ثلاثۃ اقلام 3 قلم۔ یہاں دیکھیں کیونکہ معدود جو کہ قلم ہے یہ مذکر ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ جو اسم عدد استعمال ہوا مؤنث کا اسم عدد استعمال ہوا، ثلاثۃ کہا گیا۔ اور مؤنث کے لیے دیکھیں ثلاث کراسات، یہاں پہ کراسات مؤنث ہے، معدود مؤنث ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ ثلاث مذکر اسم عدد استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں عشرۃ اقلام، 10 قلم۔ یہاں پہ یعنی 3 سے لے کر کے 10 تک اسی طرح چلے گا، ثلاثۃ اقلام، اربعۃ اقلام، اس طرح چلے گا۔ اس کے بعد ہے عشرۃ اقلام یعنی 10 قلم۔ یہاں پہ بھی کیونکہ معدود جو ہے یہ مذکر ہے، قلم مذکر ہے، اسی وجہ سے اس میں عدد کو مؤنث لایا گیا۔ برخلاف دیکھیں جہاں پہ معدود مؤنث ہو، جیسے عشرو کراسات، یہاں پہ کراسات کیونکہ مؤنث ہے اسی وجہ سے اس میں عدد کو مذکر لایا گیا، عشرو لایا گیا، عشرتو نہیں لایا گیا۔ عشرو کراسات 10 کاپیاں، یعنی یہاں پہ بھی 3 سے لے کر 10 تک وہی قاعدہ ہے، خلاف قیاس۔ اس کے بعد احد عشر قلمن، احد عشر قلمن 11 قلم، یعنی 11 قلم کہنا ہو تو احد عشر اور اثنا عشرہ کے جو دونوں جز ہوتے ہیں، احد عشرہ میں 2 جز ہیں، ایک ہے احد اور ایک ہے عشرہ۔ اسی طرح اثنا عشرہ میں بھی 2 جز ہیں، ایک ہے اثنا ایک ہے عشرہ، تو یہ دونوں معدود کے مطابق ہوں گے۔ معدود کے مطابق ہوں گے کیا معنی، اگر معدود مذکر ہو جسے ہم گن رہے ہیں، اگر وہ مذکر ہو تو پھر یہ دونوں جز احد اور عشرہ دونوں مذکر ہوں گے، اگر معدود مؤنث ہو تو پھر یہ دونوں جز جو ہے مؤنث ہوں گے۔ مثال دیکھیں احد عشرہ قلمن، یہاں پہ قلم کیونکہ مذکر ہے، معدود کیونکہ مذکر ہے، اس لیے احد عشرہ دونوں جز مذکر ہیں۔ لیکن ادھر دیکھیں کراستن، احد عشرۃ کراستن، یہاں پہ کراستن جو معدود ہے یہ مؤنث ہے،
کیونکہ یہاں معدود کراستاً مؤنث ہے، اسی وجہ سے 11 دونوں جز مؤنث استعمال ہوئے۔ اس طرح 12 قلماً، یہاں پہ بھی کیونکہ قلم مذکر ہے، معدود مذکر ہے، اس لیے دونوں جز مذکر استعمال ہوئے ہیں، برخلاف 12 کراستاً کے، کیونکہ وہاں پہ معدود مؤنث ہے، کراستاً مؤنث ہے، اسی وجہ سے دونوں جز 12 مؤنث استعمال ہوئے۔ اب دیکھیں یہاں سے 13 قلماً، 13 قلماً مطلب کیا؟ 13 قلم۔ یاد رکھیں کہ 13 سے لے کر کے 19 تک یہاں پہ معدود جو ہوتا ہے، یہ معدود اگر مذکر ہوتا ہے تو پہلا جز جو ہوتا ہے یہ مؤنث ہوتا ہے، یعنی پہلا جز 13 سے لے کر کے 19 تک کا پہلا جز خلاف قیاس اور دوسرا جز مطابق قیاس ہوتا ہے۔ خلاف قیاس ہونے کا کیا مطلب کہ اگر معدود مذکر ہو تو پھر پہلا جز مؤنث ہوگا اور دوسرا جز مذکر ہوگا، یعنی مطابق قیاس ہوگا، کیونکہ معدود مذکر ہے تو عدد کا بھی مذکر ہونا یہ قیاس ہے، کیونکہ معدود جب مذکر ہے تو عدد بھی مذکر آئے، دونوں مذکر استعمال ہوں، لیکن 13 سے لے کر کے 19 تک پہلا جز جو ہے یہ مخالف قیاس استعمال ہوگا۔ مخالف قیاس کا کیا مطلب کہ اگر معدود مذکر ہے تو پہلا جز مؤنث ہوگا، اگر معدود مؤنث ہے تو پہلا جز مذکر ہوگا۔ اسی وجہ سے دیکھیں 13 قلماً، یہاں پہ 13 قلماً میں قلم جو کہ معدود ہے، مذکر ہے، اسی وجہ سے 13 کا پہلا جز 13 مؤنث استعمال ہوا ہے، کیونکہ معدود مذکر ہے، اور 10 یہ مطابق قیاس ہے، قلم کیونکہ مذکر ہے اس لیے 10 بھی مذکر استعمال ہوا ہے۔ 13 قلماً، 13 مطلب 3، 10 مطلب 10، قلم مطلب قلم، 13 قلماً 13 قلم۔ 13 کراستاً، یہاں پہ دیکھیں معدود کراستاً جو کہ مؤنث ہے، کیونکہ معدود مؤنث ہے اس لیے پہلا جز جو ہے یہ مذکر ہے، مخالف قیاس ہے، اور دوسرا جز مطابق قیاس ہے یعنی مؤنث ہے۔ 13 کراستاً یعنی 13 کاپیاں۔ اس کے بعد ہے 19 قلماً، 19 قلم مطلب 19 قلم، 19 مطلب 9 اور 10 مطلب 10، 9 اور 10 کتنے بھی 19، 19 قلماً 19 قلم، 19 کراستاً 19 کاپیاں۔ یہاں تک وہی قاعدہ چلے گا، یعنی دونوں کا پہلا جز یہ مخالف قیاس اور دوسرا جز مطابق قیاس ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں 21 قلماً، احد مطلب 1 اور 20 مطلب 20، 21 20 اور 1 کتنے ہوئے 21، 21 قلماً 21 قلم۔ 21 کراستاً، 1 مطلب 1 مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے 1، اور احد مذکر کے لیے، 21 کراستاً 21 کاپیاں۔ 22 قلماً، 22 مطلب 2، 20 مطلب 20، 2 اور 20 کتنے ہوئے 22، 22 قلماً 22 قلم۔ 22 کراستاً، 22 مطلب 2 اور 20 مطلب 20، 20 اور 2 22 کراستاً کاپیاں، 22 کراستاً 22 کاپیاں۔ یاد رکھیں کہ جیسے احد جتنے بھی ہوتے ہیں 20 سے لے کر کے 99 تک جو اس میں عدد استعمال ہوتے ہیں، اس میں پہلا جز جیسے احدہ اور اثنانی، پہلا جز میں صرف احد اور اثنانی جو ہیں یہ دونوں مطابق قیاس استعمال ہوتے ہیں۔ مطابق قیاس استعمال ہوتے ہیں کیا مطلب، یعنی اگر معدود مذکر ہوتا ہے تو پہلا جز جو ہے اثنانی اور احد، یہ دونوں مطابق قیاسی ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پہ احدہ 20 قلماً، یہاں پہ قلم جو کہ معدود ہے کیونکہ مذکر ہے اس لیے احدہ آیا، 1 نہیں آیا۔ اور دوسری مثال میں دیکھیں 21 کراستاً، یہاں پہ معدود کراستاً کیونکہ مؤنث ہے اسی وجہ سے پہلا جز جو 1 ہے یہ مؤنث لایا گیا۔ یہ 1 احدہ اور اثنانی
احدا اور اثنتانی، ان دونوں میں بس ایک قاعدہ ہے، یعنی اگر معدود مذکر ہو تو ایک اور دو کی اکائی جو ہیں یہ مذکر ہوں گے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو ایک اور دو کی اکائی یہ مؤنث ہوں گے۔ اس کے بعد جو 3 سے لے کر کے 9 تک کی اکائی، ایک اور دو کی اکائی تو مطابق قیاس، لیکن 3 سے لے کر کے 9 تک کی اکائی یہ مخالف قیاس، یعنی اگر معدود مذکر ہو تو پہلا جز جو اکائی ہے یہ مخالف قیاس ہوگا، مؤنث ہوگا، اگر معدود مؤنث ہو تو پھر پہلا جز جو اکائی ہے یہ مذکر ہوگا۔ مثال دیکھیں، ثلاثۃ و عشرون قلما، ثلاثۃ مطلب 3 اور عشرون مطلب 20 اور 3 23، قلم مطلب قلم، ثلاثۃ و عشرون قلما 23 قلم، یہاں پہ دیکھیں قلمن یہ مذکر ہے، اس لیے جو پہلا جز ہے اکائی جو ہے ثلاثۃ اس کو مؤنث لایا گیا، مخالف قیاس لایا گیا، ثلاثۃ سے لے کر کے 9 تک ایسے ہی چلے گا۔ ثلاثۃ و عشرون قلما 23 قلم، ثلاث و عشرون کراستن، ثلاث مطلب 3 اور عشرون مطلب 20، اس کا مطلب ہوگا 23، کراستن مطلب کاپیاں، 23 کاپیاں، کیونکہ کاپیاں یہاں پہ کراستن جو ہے مؤنث ہے، اس لیے ثلاث لایا گیا مخالف قیاس۔ اس کے بعد ہے تسعۃ و عشرون قلما، تسعۃ مطلب 9 اور عشرون مطلب 20، 9 اور 20 کتنے ہوئے 29، قلم یعنی قلم، تسعۃ و عشرون قلما 29 قلم، تسع و عشرون کراستن، اس کا مطلب بھی 29 کاپیاں۔ اب دیکھیں یہاں پہ دہائی بیان کر رہے ہیں، عشرون، عشرون کا مطلب ہے 20، و ثلاثون، ثلاثون کا معنی ہے 30، 30 کے لیے کہا جاتا ہے ثلاثون، و اربعون، اربعون کہتے ہیں 40 کو، اربعون یعنی 40، و خمسون، خمسون کا معنی ہے 50، و ستون، ستون کا معنی ہے 60، ستون کا لفظ جو ہے یہ اصل کتاب میں، اصل نسخے میں موجود نہیں ہے، یہاں پہ اضافہ کیا گیا ہے، ستون 60، و سبعون، سبعون کا معنی ہے 70، و ثمانون، ثمانون کا معنی ہے 80، و تسعون، تسعون کا معنی ہے 90، قلمن، قلم یعنی قلم، 20 اور 30 اور 40 اور 50 اور 60 اور 70 اور 80 اور 90 قلم، و کراستن اور کاپیاں۔ میت قلمین، میت مطلب 100، میت مطلب ہوتا ہے 100، قلمین مطلب قلم، میت قلمین 100 قلم، میت کراستن 100 کاپیاں، 100 کاپیاں، 100 کاپیاں۔ اب آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ تمرین الدرس الثالث والعشرین، 23ویں سبق کی تمرین۔ حل عندک 14 کرسیا، حل مطلب کیا، عندک مطلب آپ کے پاس، 14 یعنی 14، 14 مطلب 4 اور 10 مطلب 10، 10 اور 4 کتنے ہوئے 14۔ حل عندک 14 کرسیا، کیا تمہارے پاس 14 کرسی ہیں؟ نعم عندی 14 کرسیا، نعم مطلب جی ہاں، عندی یعنی میرے پاس، 14 یعنی 14، کرسیا یعنی کرسی، نعم عندی 14 کرسیا، جی ہاں میرے پاس 14 کرسیاں ہیں۔ اس کے بعد ہے کم روبیتن عندک، کم مطلب کتنا، کتنے، کم روبیتن، روبیتن یعنی روپیہ، عندک مطلب آپ کے پاس، کم روبیتن عندک آپ کے پاس کتنے روپیے ہیں؟ عندی 16 روبیتن، میرے پاس، عندی مطلب میرے پاس، 6 مطلب 6، 10 مطلب 10، 6 اور 10 16، روبیتن مطلب روپیہ، میرے پاس عندی 16 روبیتن، میرے پاس 16 روپیے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کیونکہ جو ہے یہ یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے 16، پہلا جز جو ہے یہ مخالف قیاس ہے، کیونکہ معدود روبیتن مؤنث ہے، اسی وجہ سے پہلا جز 6 اس کو مذکر لایا گیا، اور دوسرا جز جو کہ 10 ہے اسے مؤنث لایا گیا۔ عندی 16 روبیتن، میرے پاس 16 روپیے ہیں۔ حل عند صدیقی کا 3 اقلام، حل معنی کیا، عند مطلب پاس میں، صدیقی کا مطلب آپ کے دوست،
ثلاثۃ اقلام مطلب 3 قلم، ثلاثۃ مطلب 3، اقلام مطلب قلمیں۔ کیا تمہارے دوست کے پاس 3 قلم ہیں؟ حل عند صدیقی کا ثلاثۃ اقلام، کیا تمہارے دوست کے پاس 3 قلم ہیں؟ لا بل عند صدیقی ستۃ اقلام، لا بل کا مطلب نہیں بلکہ، عند صدیقی مطلب میرے دوست کے پاس، ستۃ اقلام مطلب 6 قلم۔ لا بل عند صدیقی ستۃ اقلام، نہیں بلکہ میرے دوست کے پاس 6 قلم ہیں۔ اس کے بعد ایک قرآن پاک کی آیت ہے، انی رأیت 11 کوکبا، انی کا معنی بے شک میں، اور رأیت کا مطلب میں نے دیکھا، احد مطلب 1، 10 معنی 10، اور کوکبا مطلب ستارے، کوکب مطلب ہوتا ہے ستارہ۔ تو مکمل آیت کا ترجمہ ہوگا، انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے 11 ستارے دیکھا، بے شک میں نے 11 ستاروں کو دیکھا۔ کم دیکن عندک، کم مطلب کتنا، کتنے، دیک مطلب مرغا، اور عندک مطلب آپ کے پاس۔ کم دیکن عندک، آپ کے پاس کتنے مرغے ہیں؟ کم دیکن عندک، آپ کے پاس کتنے مرغے ہیں؟ عندی 12 دیکن، عندی مطلب میرے پاس، 12 کا مطلب ہوتا ہے 12، اور دیک یعنی مرغا۔ عندی 12 دیکن، میرے پاس 12 مرغے ہیں۔ کم دجاجتن عندک، کم مطلب کتنا، کتنے، اور دجاجتن یعنی مرغی، عندک یعنی آپ کے پاس۔ کم دجاجتن عندک، آپ کے پاس کتنی مرغیاں ہیں؟ عندی 12 دجاجتن، عندی یعنی میرے پاس، 12 دجاجتن مرغی، عندی 12 دجاجتن، میرے پاس 12 مرغیاں ہیں۔ کم فارن فی الغرفہ، کم مطلب کتنا، کتنی، فار یعنی چوہا، فی الغرفہ مطلب کمرے میں۔ کم فارن فی الغرفتی، کمرے میں کتنے چوہے ہیں؟ فی الغرفتی 14 فارن، فی الغرفتی مطلب کمرے میں، 14 یعنی 14، فارن یعنی چوہا۔ فی الغرفتی 14 فارن، کمرے میں 14 چوہے ہیں۔ کم ہرتن فی البیتی، کم مطلب کتنا، کتنے، ہرہ یعنی بلی، فی البیت مطلب گھر میں۔ کم ہرتن فی البیتی، گھر میں کتنی بلیاں ہیں؟ فی البیتی 20 ہرتن، فی البیتی یعنی گھر میں، 20 یعنی 20، ہرتن یعنی بلیاں۔ فی البیتی 20 ہرتن، گھر میں 20 بلیاں ہیں۔ کم تفاحتن فی الشجرتی، کم مطلب کتنے، تفاحتن مطلب سیب، اور فی الشجرتی مطلب درخت میں۔ کم تفاحتن فی الشجرتی، درخت میں کتنے سیب ہیں؟ فی الشجرتی 21 تفاحتن، فی الشجرتی معنی درخت میں، 21 معنی 21، تفاحتن مطلب سیب۔ فی الشجرتی 21 تفاحتن، درخت میں 21 سیب ہیں، درخت میں 21 سیب ہیں۔ اس کے بعد ہے کم شجرن فی الحدیقتی، کم مطلب کتنے، شجرن مطلب درخت، فی الحدیقتی مطلب باغ میں۔ کم شجرن فی الحدیقتی، باغ میں کتنے درخت ہیں؟ فی الحدیقتی 29 شجرن، فی الحدیقتی مطلب باغ میں، 29 مطلب 29، 29 مطلب ہوتا ہے 9، اور 20 کا معنی ہوتا ہے 20، 9 اور 20 ہو گئے 29۔ فی الحدیقتی 29 شجرن، باغ میں 29 درخت ہیں۔ فی الحدیقتی 70 طیرن، فی الحدیقتی مطلب باغ میں، 70 مطلب 70، طیرن مطلب پرندہ۔ فی الحدیقتی 70 طیرن، باغ میں 70 پرندے ہیں۔ علی الجدار 80 نملۃ، علی الجدار مطلب دیوار پر، 80 یعنی 80، اور نملۃ یعنی چونٹی۔ علی الجدار 80 نملۃ، دیوار پر 80 چونٹی ہیں۔ عندی 100 کتاب، عندی معنی میرے پاس، 100 یعنی 100، کتاب مطلب کتاب۔ عندی 100 کتاب، میرے پاس 100 کتاب ہیں۔
وعند صدیقی میت کراست، اور عند صدیقی مطلب میرے دوست کے پاس، میت کراست مطلب 100 کاپیاں، وعند صدیقی میت کراست، اور میرے دوست کے پاس 100 کاپیاں ہیں۔ اب آئیے اردو سے عربی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اردو سے عربی، نمبر 1، یہ 2 آدمی ہیں، یہ 2 آدمی ہیں، اس کے لیے کہیں گے ھذانی رجلانی اثنانی، کیونکہ یہاں پہ معدود جو ہے یہ مذکر ہے، اس میں عدد کو بھی مذکر لائیں گے، اثنانی لائیں گے۔ معدود جو ہے رجلانی ہے، تو اس میں عدد کو بھی اثنانی لائیں گے، لیکن کیونکہ احد اور اثنانی یہ دونوں جو ہیں یہ معدود کی صفت بن کے استعمال ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ھذانی رجلانی اثنانی، پہلے رجل کو لایا گیا اور بعد میں اثنانی لایا گیا، اثنانی کو رجل کی صفت بنایا گیا۔ ھذانی رجلانی اثنانی، یہ 2 آدمی ہیں۔ نمبر 2، یہ 2 عورتیں ہیں، ہاتانی امراتانی اثنتانی، ہاتانی امراتانی اثنتانی، یہ 2 عورتیں ہیں۔ نمبر 3، کیا آپ کے پاس 16 قلم ہیں؟ کیا کے لیے حل اور آپ کے پاس کے لیے کہا جائے گا عندکا، 16 کے لیے کہا جائے گا 16، آپ کے پاس 16 قلم ہیں، 16 کے لیے کہا جائے گا 16، کیونکہ یہاں قلم جو ہے یہ مذکر ہے، قلم مذکر ہے، تو جو 16 کا پہلا جز ہوگا یہ مخالف قیاس ہوگا اور دوسرا جز مطابق قیاس ہوگا، اس لیے ہم 16 لائیں گے، عشرہ کو مطابق قیاس اور 16 کو مخالف قیاس۔ تو کہیں گے حل عندک 16 قلما، حل عندک 16 قلما، کیا تمہارے پاس 16 قلم ہیں؟ نمبر 4، جی نہیں بلکہ میرے پاس 17 قلم ہیں، جی نہیں بلکہ کے لیے آتا ہے لا بل، اور میرے پاس یعنی عندی، 17 کے لیے کہیں گے 17، 17 یعنی 7، 10 یعنی 10، 17 17 قلم کے لیے قلم۔ تو جواب ہوگا لا بل عندی 17 قلما، لا بل عندی 17 قلما۔ نمبر 5، اس کے دوست کے پاس 19 کاپیاں ہیں، اس کے دوست کے پاس یعنی عند صدیقہ، عند مطلب پاس، صدیقہ مطلب اس کا دوست، تو عند صدیقہ اس کے دوست کے پاس 19 کاپیاں ہیں۔ 19 کاپی کے لیے کہیں گے 19، کیونکہ یہاں پہ کاپیاں مؤنث ہے، اس لیے پہلے جز کو 9 کو مذکر لائیں گے اور 10 کو مؤنث لائیں گے، تو کہیں گے 19، اور کاپی کے لیے کراست، تو مکمل کی عربی ہوگی عند صدیقہ 19 کراستاً، عند صدیقہ 19 کراستاً۔ نمبر 6، مدرسے میں 40 طالب علم اور 30 طالبات ہیں، مدرسے میں یعنی فی المدرستی، مدرسے میں اس کی عربی آئے گی فی المدرستی، 40 کے لیے 40، اور طالب علم کے لیے طالباً للعلم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور طالبات کے لیے وہ طالبتاً استعمال کریں گے، تو مکمل کی عربی ہوگی فی المدرستی 40 طالباً للعلم و طالبتاً، فی المدرستی 40 طالباً للعلم و طالبتاً، اور 30، تو 30 طالبات ہیں نا، 30 بھی یہاں پہ ہے، اور 30 طالبات ہیں، 30 کے لیے آتا ہے 30 یعنی 30، تو کہیں گے فی المدرستی 40 طالباً للعلم و 30 طالبتاً، یہاں 30 بھی ہے، 30 نظر میں نہیں آیا تھا اس لیے، تو کہیں گے فی المدرستی 40 طالباً للعلم و 30 طالبتاً۔ نمبر 7، مسجد میں 21 مرد ہیں، مسجد کے لیے مسجد میں اس کی عربی آئے گی فی المسجد، فی المسجد میں، مسجد میں کی عربی کیا آئے گی فی المسجد، اور 21 مرد، 21 کے لیے کہیں گے 21، اور مرد کے لیے رجلاً، تو مکمل کی عربی ہوگی فی المسجد 21 رجلاً، فی المسجد 21 رجلاً۔ نمبر 8، باغ میں 26 درخت ہیں، باغ میں 26 درخت ہیں، تو
باغ کے لیے باغ میں اس کے بھی آئے گی فی الحدیقتی، فی الحدیقت یعنی باغ میں. اور 26 درخت ہیں. درخت کے لیے اگر ہم شجرن استعمال کریں گے، مذکر استعمال کریں گے تو کہیں گے پھر ستۃ و عشرون. اگر شجرتن استعمال کریں گے تو کہیں گے ست و عشرون. یعنی اگر ہم مذکر شجرن استعمال کریں گے تو پہلے جز کو مؤنث لائیں گے، اور اگر مذکر مؤنث استعمال کریں گے تو پہلے جز کو مذکر لائیں گے، یعنی مخالف قیاس. کیونکہ باغ کے لیے درخت کے لیے شجرن اور شجرتن دونوں استعمال ہوتا ہے، شجرن اور شجرتن دونوں استعمال ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم مذکر شجرن استعمال کرتے ہیں تو پھر لائیں گے 26 ہے نا، ستۃ و عشرون، یعنی مؤنث لائیں گے ستۃ و عشرون. اور اگر ہم شجرتن کہیں گے تو پھر کہیں گے ست و عشرون. دیکھیں فی الحدیقتی ستۃ و عشرون شجرن، فی الحدیقتی ستۃ و عشرون شجرن. یا پھر یہ کریں فی الحدیقتی ست و عشرون شجرتن، فی الحدیقتی ست و عشرون شجرتن، دونوں صحیح ہے. نمبر 9، درخت میں 100 سیب ہیں. درخت میں یعنی فی شجرتی، اور 100 سیب ہیں، اس کے لیے آئے گا میت تفاحتن. تو مکمل کی عربی ہوگی فی شجرتی میت تفاحتن، درخت میں 100 سیب ہیں. نمبر 10، اس کے پاس 100 قلم ہیں. اس کے پاس مطلب عندہ معنی اس کے پاس. 100 قلم میت قلمن، اس کے پاس 100 قلم ہیں. عندہ میت قلمن، اس کے پاس 100 قلم ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. اگر آپ یہاں سوال نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے واٹسپ گروپ کا لنک مل جائے گا، اس کے ذریعے آپ ہمارے گروپ میں جوائن ہو جائیں. جوائن ہونے کے بعد وہاں سوال کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. نیز ٹیلی گرام میں بھی ہمارا چینل ہے فیضان درس نظامی کے نام سے، اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری درسی کتب اور شروحات مل جائیں گی. اگر آپ انہیں لینا چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام میں فیضان درس نظامی چینل میں جوائن ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.